کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ آپ تو جس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں اس خانوادے کی تو تربیت ہی یہی ہے۔ یہ بتائیے نا کہ جو ہمیں کیوں احساس اس بات کا نہیں ہوتا صاحب کہ زندگی ہمارے وجود سے نکل کے بھی کچھ اور ہے، زندگیاں ہمارے وجود سے نکل کے کچھ اور ہے، ہم خود غرضی کے خول میں کیوں بند ہو جاتے ہیں؟ بتائیے۔ دیکھیں جی، وہ آپ نے وہ نام لے لیا، اب وہ اس کا خانوادے والی بات آپ نے کر دی، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت علامہ اقبال تو قرآن مجید کی تعلیمات سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے اتنے متاثر تھے کہ اپنے فارسی کلام میں ایک مقام پہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے یہ کہتے ہیں کہ اگر میرے دل میں یعنی کہ میرے کلام میں اگر قرآن مجید کے سوا ایک لفظ اور بھی ہے، اللہ ایک لفظ اور بھی ہے، تو آپ مجھے قیامت کے دن خار و رسوا کر دیجئے گا، آپ اس کانٹے کو اس گلستان سے نکال کر باہر پھینک دیجئے گا، آپ میرے ناموس کے پردے کو چاک کر دیجئے گا کہ یہ شاعر واعر ہے، اس کو چاک کر دیجئے گا، اور آپ قیامت کے دن مجھے اپنے قدموں کا بوسہ جو ہے اس کا اعزاز نصیب نہ فرمائیے گا، اس کا اعزاز نصیب نہ فرمائیے گا۔ تو ظاہر ہے وہ ساری انہی تعلیمات سے وہ ڈریون تھے، متاثر تھے، اور اسلامی تعلیمات میں ہی جو توحید کا تصور ہے علامہ اقبال نے جو اس کی تشریح کی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں موضوع کے لیے سب سے زیادہ جو ہے وہ اسے مناسبت بھی رکھتی ہے، اس کے 3 پہلو انہوں نے اجاگر کیے ہیں کہ توحید کا تصور جو ہمیں اسلام نے دیا ہے اس کا مطلب ہے انسانی اتحاد، انسانی مساوات اور انسانی آزادی۔ تو یہ جو برابری پارٹی جس طرح یہ کہہ رہے ہیں نا کہ انسانی مساوات یعنی کہ ہیومن یونٹی، ہیومن ایکوالٹی اینڈ ہیومن فریڈم، اور یہ اسلام کی تعلیمات ہی ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا جس طرح یہ زکوٰۃ کا تصور ہے، اور یہ زکوٰۃ کی جو کٹوتی بھی ہوتی ہے، اور زکوٰۃ کی جو عطیات اور وہ زکوٰۃ کی جو ادائیگی بھی لوگ کرتے ہیں وہ اسی مہینے میں احساس کا کیا فلسفہ اللہ نے دیا ہے؟ بالکل جی، کہ آپ کماتے ہیں اور اس میں سے جب آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں بائی ٹائم نکالتے ہیں، اور اس کا بھی ایک اور جو میرے خیال یہ بھی جو تصور ہے یہ بھی اسلامی تعلیمات کا ہی تصور ہے، اور جسے کل العفو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی اتنی ضروریات ہیں اور یہ جو اس کے اوپر جو بھی سرپلس ہے یہ آپ جو ہے وہ غرباء کے اندر بانٹ دیجیے، احساس اسے کہتے ہیں۔ واہ واہ واہ، اور میں جواد صاحب کی انفارمیشن کے لیے، یہ تو درویشانہ منزل ہے بالکل ایک دم جو آپ بتا رہے ہیں۔ جی میں آپ کو اس کا ایک جو ریئل لائف ایگزامپل جس کو میں جانتا ہوں بتائیے، میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں بطور وکیل کے میں موجودہ جو پرائم منسٹر اس وقت تو نہیں جب تھے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کا، میں کیس جو ہے ہتک عزت کا پچھلے 8-9 سال سے وہ عدالت میں ہے، میں نمائندگی کر رہا ہوں، اور اس میں جو ان کے جو شوکت خانم کے عطیات اور زکوٰۃ کے بارے میں کوئی کسی سیاسی مخالف خواجہ آصف نے کوئی پریس کانفرنس کی تھی جس میں بہت سی غلط بیانی تھی، تو اس دوران اس کی تیاری میں، اور جب میں اپنے موکل سے اپنے کلائنٹ سے ملا تو انہوں نے بتایا مجھ کو، اور میں ان کی تحریر میں بھی پایا جاتا ہے کہ بہت طویل عرصہ ایسا تھا جب وہ کرکٹ کے دنوں میں بہت سارا کما رہے تھے اور وہ ورلڈ کپ بھی جیتا تھا، تو کہتے ہیں کہ وہی بات انہوں نے وہی کی، انہوں نے وہ کل العفو کا لفظ نہیں استعمال کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ جو میری ضروریات ہوتی تھیں مجھے پتا ہوتا تھا کہ اگلے 1 سال میں مجھے اتنا چاہیے، اس سے اوپر میں سارا اس کو ڈونیٹ کر دیتا، اور انہوں نے کہا جاؤ شوکت خانم کی عطیات دہندگان کی لسٹ نکالو، اور ایک مخصوص سال تک، اب ظاہر ہے اس میں بہت سے صنعتکار، جاگیردار، سرمایہ دار، بہت سے لوگ عطیات دیتے ہیں، تو وہ تو بہت آگے چلا گیا کام، لیکن بہت سال سب سے بڑے ڈونر عطیات دہندگان میں سب سے بڑے زکوٰۃ اور ڈونیشنز دینے والے ٹو شوکت خانم واز عمران خان ہمسیلف، کہ وہی کہ جی میری ضروریات تھی، اور علامہ اقبال بھی یہی کرتے تھے کہ ایک خاص وہ ہوتا تھا، ان کو پتا ہوتا تھا کہ مہینے میں اتنی کمائی جو ہے وہ کچن چل جائے گا اس سے، تو کوئی موکل آتا تھا تو اسے کہتے تھے یار میں نے وکالت جتنی کرنی ہے میں نے کر لی ہے، جتنی فیس لینی تھی لے لی ہے، یا تو کیس کہیں اور لے جاؤ یا پھر اگلے مہینے آنا، اگلے مہینے کے پہلے 10 دن میں آ جانا، کیونکہ وہ 10 دن میں ان کی اتنی کمائی ہو جاتی تھی کہ وہ کچن چل جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ایسی بات ہے، یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ولید بھائی، یعنی مجھے کہنے دیجئے، مجھے فخر ہے اس قوم کے اوپر اس بات کو، اور میں بڑے تفاخر سے بیان کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیے دنیا بھر میں سب سے زیادہ چیریٹی آپ کو پاکستان میں ہوتی نظر آئے گی، اور آپ یہ دیکھیے کہ لوگوں کی تکلیف کا احساس رکھنا، لوگوں کے غموں کا احساس رکھنا، کہیں خدا نہ خواستہ کوئی ڈیزاسٹر ہو جائے تو پوری قوم جو ہے باہر آ جاتی ہے سپورٹ کرنے کے لیے۔ اچھا اقبال نے یہی تو فکر دی تھی، آپ خانوادے سے ذرا بتائیے نا اقبال نے احساس کے حوالے سے کیا فکر دی؟ جی میں اس
اس پہ بھی روشنی ڈالنا چاہوں گا. اور میں اس جو آپ نے خاص بات اور ابھی جواد صاحب نے بھی جو کی ہے کہ وہ قوم جو کہ دنیا میں خیرات دینے کے حوالے سے جو ہے وہ سر فہرست ہے, الحمدللہ, وہی جو ہے وہ سب سے کم شرح رکھتی ہے ٹیکس دینے کے. اور اس سے یہ ایک فیکٹ ہے, اور اس سے اس بات کی, اور یہ اکثر اس کا ذکر بھی آتا ہے ہماری گفتگو میں, اور یہ کہ کس قدر جو ہے اعتماد کا فقدان ہے ریاست کے اندر صحیح ان 7 دہائیوں کے اندر. یہ کہ ایسا کوئی بات نہیں ہے کہ لوگ پیسے بچانا چاہتے ہیں یا پیسے دبانا چاہتے ہیں, بہت کھلے دل والے لوگ, بالکل صحیح, لیکن ریاست کے اندر اعتماد نہیں ہے. ٹھیک. سو وہ میرا خیال اگر اعتماد پیدا ہو جائے تو ریاست بھی پھر اپنے فرائض جو ہے وہ اس طرح سر انجام دے گی, بشرطے کہ وہ اعتماد ہوگا اور اس والی کوالٹیز بھی ہوں اگر. تو اب میں جو علامہ اقبال کا آپ ذکر کر رہے ہیں, میں خاص طور پہ ایک ان کا مخصوص شعر جو ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں, لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی دینا چاہتا ہوں. اور وہ ایک شخصیت تھیں آن جہانی جن کا 1997 میں جو ہے وہ دنیا سے کوچ کی. وہ تھیں شہزادی ڈایانا, اور بہت درد رکھتی تھیں انسانیت کا اپنے دل میں, جس طرح وہ بارودی سرنگوں کے حوالے سے جو انہوں نے مہم چلائی ہوئی تھی, چھاتی کے سرطان کے حوالے سے, اور بہت سے کازز جن پہ انہوں نے اپنا نام اور اپنا برانڈ اور اپنا انہوں نے پرسانہ جو تھا دیا ہوا. اور بہت واقعی ان کے بارے میں یہی, جس طرح ان کے اپنے ملک میں جس طرح سے ان کے بارے میں وہ غم و غصے کی لہر دوڑی ان کے حادثے کے بعد, اور وہ یہاں تک کہ گورنمنٹ اور ان کے وہ شاہی خاندان بھی باہر آ گیا, پہلے وہ اگنور کر رہے تھے. یہ کتنی مقبولیت ان کی اس وجہ سے ہی تھی, انسانی ہمدردی, انسانیت کا درد جو ان کے دل میں تھا. تو ان سے منسوب واقعہ جب وہ پاکستان اپنے سرکاری دورے پہ آ رہی تھیں, یہ بھی 90 کی دہائی میں کوئی موقع تھا, تو اس وقت کسی انہوں نے پاکستانی پروفیسر سے انگلستان میں رابطہ کیا, جو کہ پاکستانی پروفیسر بھی تھے اور ماہر بھی سمجھے جاتے تھے اس خطے کے بارے میں, کہ جی میں پاکستان جا رہی ہوں. وہ بڑا کانشیس تھی اپنے امیج اور اس کے بارے میں بھی, کہ جی کس طرح سے میں وہاں کے لوگوں کے دل کے قریب جاؤں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بارے میں اس کے بارے میں کیا مشورہ ہے, کہ میں پاکستان جا رہی ہوں سرکاری دورے پہ, اور میں پاکستان کے لوگوں کے دلوں کے قریب جانا چاہتی ہوں. واہ. تو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ تو انہوں نے 2 چیزوں کا مشورہ دیا. واہ. ان کو ایک کہا کہ جی آپ جب جائیں تو ضرور اہم مواقع پر پاکستانی ملبوسات ضرور پہنیے گا. واہ. کہ پاکستانیوں کے دل اگر صحیح بات, ٹھیک ہے. اور دوسرا انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ علامہ اقبال کا کوئی کلام ضرور سمجھیے گا اور اس کا ذکر ضرور کیجیے. واہ واہ واہ. اور جو شعر انہوں نے چنا, اپنی پھر تقریر انہوں نے کوئی کی, تو انہوں نے کہا علامہ اقبال کا ذکر کیا, اور انہوں نے کہا کہ مجھے ان کا ایک شعر بہت پسند ہے, وہ میں ملاحظہ کیجیے گا, اور وہ موضوع کے حوالے سے ہی کہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. آئے ہائے ہائے ہائے. یہ ایکچولی وہ حدیث مبارکہ جو میں نے ابتدا میں آپ سے جو میں نے سنائی تھی نا, کہ خیر الناس من ینفع الناس, بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود انسانوں کے لیے مفید ہو. یہ ایکچولی اسی کا یوں سمجھ لیجئے کہ کرکس ہے.